پاکستان میں نواب اکبر بگٹی کی برسی پر دہشت گردی کی کارروائی کے زخم ابھی ہرے تھے کہ ٹرین پر حملے کے واقعے نے ماضی کے سب ناخوشگوار واقعات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس واقعے کی گونج صرف ملک کی حدود کے اندر ہی نہیں، دنیا بھر میں سنائی دی، اور دنیا کے ہر قابل ذکر اخبار نے اس واقعے کو رپورٹ کیا۔ دہشت گردوں کا مقصد ریاست اور حکومت کو جھکا کر مذاکرات پر آمادہ کرنا یا مطالبات منوانا تھا یا نہیں، مگر وہ اتنی بڑی کارروائی کر کے ایک عالمگیر خبر بنانا چاہتے تھے۔ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بلوچستان میں ایک آگ بھڑک اٹھی ہے اور یہاں ایک شورش برپا ہے۔ دہشت گرد یہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے، اور افواج پاکستان نے اس آپریشن کو طوالت دینے کی بجائے سریع الحرکت کارروائی کر کے مذاکراتی عمل یا مطالبات کی منظوری کی خواہش پر پانی پھیر دیا۔ یہ بلوچستان میں ہونے والی پہلی کارروائی تو ہرگز نہیں، مگر آثار و قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری بھی نہیں۔ پاکستان کی ریاست کو برسوں ہانک کر شورش کی جس دلدل میں دھکیلا گیا تھا، اس میں فوری واپسی کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ معاملہ اگر بلوچ علیحدگی پسندوں اور ریاست کے درمیان ہوتا تو شاید اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی جاتا، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان وسائل سے مالا مال اس پٹی کا حصہ ہے جسے مغرب چین کی وسائل اور ساحل پر کنٹرول کی حکمت عملی یعنی موتیوں کی مالا کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ بلوچستان کی عسکریت اور گوادر بندرگاہ پر تعمیراتی کام کا آغاز ایک ساتھ ہوا۔ چین گوادر بندرگاہ کی تعمیر پر کمر بستہ ہوا تو بھارت نے اس منصوبے کو ہر قیمت پر ناکام بنانے کی ٹھان لی۔ 2008 میں جب گوادر بندرگاہ پر بہت آہستہ روی سے کام ہو رہا تھا، بھارتی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل سریش مہتا نے ہندوستان کی ترقی میں سمندر کا رول کے عنوان سے منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آبنائے ہرمز سے محض 180 میل کی دوری پر بلوچستان کے ساحل پر تعمیر ہونے والی گوادر بندرگاہ سے پاکستان گیس اور تیل کی ایک اہم عالمی گزرگاہ پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ گوادر پر خلیجی اور عرب ممالک کے جہاز اور ٹینکر لنگر انداز ہو سکیں گے۔ گہرے سمندر والی یہ بندرگاہ افغانستان اور قدرتی وسائل سے مالا مال وسط ایشیائی ریاستوں سے تجارت کا بھی کلیدی مرکز ہوگی۔ سریش مہتا کا کہنا تھا کہ چین نے بحر ہند پر غلبہ حاصل کرنے کا ایک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اس منصوبے کا نام اسٹرنگ آف پرلز ہے، یعنی موتیوں کی لڑی۔ اس منصوبے کے تحت چین پوری دنیا سے اپنے یہاں تیل لانے والے راستوں کے اہم مقامات پر اڈے تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ ان اڈوں کا مرکز بحریہ سے منسلک ہوگا، اور ایڈمرل مہتا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ایک شاہراہ تعمیر ہو رہی ہے جو گوادر کو کراچی سے منسلک کرے گی۔ اس طرح کا منصوبہ بھی ہے کہ اس شاہراہ کو قراقرم سے جوڑ دیا جائے گا، اور اس طرح چین کو بحر ہند تک رسائی حاصل ہوگی، جو بھارت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ بھارتی بحریہ کے سربراہ کے یہ خیالات سی پیک پر پاکستان اور چین کے درمیان 2013 میں ہونے والے معاہدے سے کم و بیش 5 سال پہلے کے ہیں۔ گو کہ اس وقت گوادر بندرگاہ کی تعمیر کے معاہدے کو 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی پاکستان اور چین اقتصادی راہداری کے خد و خال پوری طرح واضح نہیں کر سکے تھے۔ بھارت اور امریکہ اس سرگرمی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، اور وہ اس کھیل کو خراب کرنے کے باہمی اصول وضع کرنے کے مرحلے میں تھے۔ بھارت اس منصوبے کو پاکستان کی فیصلہ کن برتری اور اہمیت کے زاویے سے دیکھ رہا تھا، اور امریکہ کا خیال تھا کہ پاکستان کی بالادستی کا مطلب تیل اور گیس کے جو اہم گزرگاہ ہے اس پر چین کی بالادستی ہے۔
یوں بحر ہند میں بالادستی کے دو اہم خواہاں کھلاڑی بھارت اور امریکہ اپنے اپنے خدشات اور خوف کے باعث تیسرے کھلاڑی چین کے خلاف قریب آ رہے تھے۔ اس قربت کا اظہار گوادر کے گرد سرخ دائرہ کھینچ کر کیا گیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان میں پاک چین اقتصادی راہداری اور گوادر کی تعمیر کو گیم چینجر اور چین کا ماسٹر سٹروک جیسے ناموں سے پکارا جانے لگا تھا۔ پاکستان کا خوشگمان طبقہ امید اور امکانات کی کہکشاؤں میں اڑ رہا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ تاریخ میں پہلی بار امریکی غلبے سے نکل کر آزاد اڑانوں کا موقع ملنے کو ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گوادر منصوبے کو پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے میں ریڑھ کی ہڈی جیسی اہمیت حاصل ہے۔ گوادر کے بغیر یہ شاہراہ محض ایک کشادہ سڑک کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چینی الگ خوش تھے کہ انہیں بحر ہند اور خلیجی ممالک تک کم لاگت اور کم فاصلے کے ذریعے رسائی حاصل ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس وقت چین میں سی پیک پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ تھی۔ سی پیک گوادر، چین اور پاکستان کے تعلق کے حوالے سے پاکستان کے تصویراتی ماہرین کی رجاعیت کا پارہ بھی بہت بلند تھا۔ 2018 میں جب سی پیک کے خد و خال پوری طرح نمایاں ہو چکے تھے، اسلام آباد کے ایک سیمینار میں چین کے قائم مقام سفیر لجیان جاؤ کی موجودگی میں ڈی جی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اینڈ انالیسز کے سربراہ ڈی جی یعنی میجر جنرل محمد سمریز سالک نے کہا تھا کہ چین بین الاقوامی تعلقات عامہ کے مضمون کی نئے سرے سے تعریف کرے گا۔ تہذیبوں کے درمیان تصادم کی بجائے ہم آہنگی ہوگی۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ یورپی یونین کو امریکہ سے دور کر دے گا۔ یہ چینی اقدام ماسٹر سٹروک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 70 برسوں میں 2 بار پاکستان نے امریکہ کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کیا، ایک سرد جنگ میں سوویت یونین کے خلاف اور دوسرا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ اس مرتبہ پاکستان تعمیر کے ارادے سے چین کے لیے فرنٹ لائن ریاست ہوگا۔ پاکستان اور چین دونوں نے کوشش کی کہ مغربی دنیا چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے اہم جز کی حیثیت سے سی پیک کو جیو پولیٹکس کی بجائے جیو اکنامک زاویے سے دیکھے، مگر وہ امریکہ اور بھارت ہی کیا کئی علاقائی ملکوں کے تصورات، خدشات اور نقطہ نظر کو تبدیل کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور کئی قوتوں نے سی پیک کو گوادر کو ناکام بنانے کی مہم کو باقاعدہ ادارہ جاتی شکل دی۔ بلوچستان چونکہ پاکستان کی پرانی فالٹ لائن تھی جہاں احساس محرومی بھی موجود تھا، اس لیے سی پیک اور بلوچستان کی شورش پہلو بہ پہلو ترقی کرتے چلے گئے۔ پاکستان کی ریاست چونکہ ایسے بحرانوں کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کا ریکارڈ نہیں رکھتی، اس لیے بلوچستان کی شورش اس کے لیے ایک پھندا ثابت ہوتی چلی گئی۔ نواب اکبر بگٹی کے قتل سے ریاست کا پاؤں ایک ایسی بارودی سرنگ پر آ گیا جس کے اثرات گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے گئے۔ بلوچ شورش کو جس تازہ شہید کی ضرورت تھی وہ اسے حاصل ہو گیا، اور پھر دنوں کے کام منٹوں میں وقوع پذیر ہوتے چلے گئے۔ ایک نسل رزمیہ گیتوں اور آہوزاری کے سایوں میں پروان چڑھتی چلی گئی۔ بلوچستان اور قبائلی علاقوں کی شورش اور مسائل کا مقامی حل نکالنے کی سنجیدہ کوشش یا تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور اگر کسی مرحلے پر ریاست نے اس کام میں سنجیدگی دکھائی تو کوئی خفیہ ہاتھ اس عمل کو شروع ہونے سے پہلے ہی سبوتاژ کرتا چلا گیا۔ اب اس شورش میں عالمی اور مقامی مقاصد باہم جڑ کر رہ گئے ہیں۔ یوں حالات گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ریاست کے پاس آپریشن اور طاقت کا استعمال واحد آپشن رہ گیا ہے، اور بلوچ علیحدگی پسند بین الاقوامی قبولیت اور مقامی مقبولیت کی ایسی لہر پر سوار ہو گئے ہیں جہاں سے واپسی ان کے لیے سرنڈر کے مترادف ہے۔ پاکستان کے پاس یہ آپشن بھی نہیں کہ وہ دہشت گردی میں ملوث بلوچ شدت پسند کرداروں کو مغربی ممالک سے نکلوا سکیں۔
ایسا کام کرنے والے فلسطینی یا کشمیری اگر بیرونی دنیا میں ہوتے تو مغربی ملکوں نے ہاتھ کمر کے ساتھ باندھ کر اور آنکھوں پر پٹی چڑھا کر انہیں بھارت اور اسرائیل کے حوالے کیا ہوتا۔ اس کو بین الاقوامی قبولیت کہتے ہیں، جس کا کوئی مسلمہ پیمانہ نہیں، بلکہ یہ چشمہ نظریہ ضرورت سے پھوٹتا ہے۔